अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। रोज़ हम नई खबर सुन रहे हैं, ये जो चल रहा है सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। एज वी स्पीक आज भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। MQM वालों की मुलाकात हो गई विद जरदारी साहब, सुना है वहाँ उनके निकात, दोनों साइड्स क्लेम कर रही हैं हमारी डिफरेंसेस, बहुत चीज़ें मेन चीज़ें तय हो गई हैं। हमजा शहबाज ने हाज़िरी दे दी है जहांगीर तरीन के घर पे, वहाँ पे उनकी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन लग ये रहा है दोनों साइड्स क्लेम कर रही हैं, PMLN और अपोजिशन कह रही है वी हैव द नंबर्स विदाउट द एलाइज। गवर्नमेंट कह रही है एलाइज हमारे साथ हैं और हम इनको उड़ा के रख देंगे। साथ ही आपने फवाद चौधरी की धमकिया में इंटरव्यू भी देखा, जहाँ उनका लोग बैठे होंगे, उसमें से लोग गुजरेंगे, उसमें ही वापस आएंगे, जो एक काफ़ी हद तक नेकेड थ्रेट है। तो हमने सोचा क्यों ना आज, बड़ी सिंपल सी बात है, क्रिटिकल एलिमेंट जो हैं वो एलाइज हैं। इसमें दो जमातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। PMLQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों की 5-5 सीट्स हैं। 10 सीटें तो इन दो के दरमियान में ही हैं। और अगर ये भी फैसला कर लें तो ये पूरे फॉर्चून जो से गवर्नमेंट के या अपोजिशन के कुड स्विंग आइदर वे। तो आज इनके लोगों से हम बात करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये कहाँ पे खड़े हैं। मैं आपके गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जाम कमाल साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब बलूचिस्तान और प्रेसिडेंट बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और हमें कामिल अली आगा साहब ने ज्वाइन किया है, मेंबर सेनेट हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं PMLQ के, और हमें सेनेटर फैसल जावेद PTI के, वो भी ड्यूरिंग द प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। और इनसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर अभी तक फैसला क्यों नहीं कर पा रहे, क्या किसी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि इस्लामाबाद में आज एक और भी बातचीत चल रही है कि शायद एलाइज कल की एक कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी कल है, वो रूटीन की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद को पता हर चीज़ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो जाती है। वो कहते हैं देखें जी बड़े गैर मामूली हालात में कॉन्फ्रेंस हो रही है, शायद इसके बाद कोई सीन हो, न्यूट्रलिटी है नहीं है। सो चलें, हो सकता है कल शाम तक ये सारे देख लें, ये भी मरला गुजर जाए। लेकिन इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस चीज़ का इंतज़ार है, आइदर और फैसले करते क्यों नहीं हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप फवाद चौधरी साहब का वो सुन लें कि उन्होंने इंटरव्यू में कल क्या कहा है। आपके जिस दिन D-Day जो है, D-Day पे जिस दिन वोटिंग होगी, आप कह रहे हैं कि आपके अरकान जो है वो असेंबली नहीं जाएंगे। अपोजिशन कहती है, पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब उनको आप नहीं रोक सकते। सिचुएशन बन सकती है, कोई सिचुएशन बन सकती है बिल्कुल। जब आप इलेक्शन के नजदीक जाएंगे और एक इतनी हॉस्टाइल सिचुएशन होगी, पार्टीज एक दूसरे के ऊपर जो है वो बिल्कुल एक होंगी, और फिर अब तो जलसा भी हो रहा है इतना बड़ा, इधर अपना जलसा क्यों करा रहे हैं? शौक हुआ। हमने कहा ये सारे नन्हे मुन्ने जलसे लेके आने वाले देख लें कि बड़ा जलसा क्या होता है। अच्छा, वो अच्छा देख लें कि हमारी लोग हमारे साथ हैं या नहीं है। तो एक छोटा सा रेफरेंडम हो जाएगा। अच्छा, तो उस जलसे के अंदर से गुजर के लोगों को जाना पड़ेगा, अच्छा, वोट डालने के लिए। अच्छा, और फिर उस मजमे में वापस गुजर के जाना पड़ेगा वापस में। अच्छा, तो देखते हैं। सो जलसा ऐसी जगह पे होगा जहाँ से लोग वोट डालने जाएंगे तो उसमें से गुजर के जाएंगे। जाहिर है। अच्छा, और जो बाहर आएंगे वोट देंगे वो भी उसी से गुजर के जाएंगे, गुजर के वापस जाएगा। सो दैट मीन्स कि जलसा बिल्कुल उसके गेट पे होगा, D चौक के गेट के ऊपर होगा। तो D चौक और 10 लाख बंदा होगा, 10 लाख बंदा होगा। इंशाल्लाह सिचुएशन नहीं बनेगी। अब तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनते हैं। इसका जवाब है ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जी बंदे इकट्ठे करने सिर्फ आपको नहीं आते, हमें भी आते हैं, फिर जो होगा देखी जाएगी। सो ये स्टेज सेट है। जाम साहब आपसे शुरू करता हूँ, ये मुझे बताएं फैसला क्यों नहीं आप लोग कर लेते? एलाइज हैं, जब प्राइवेटली हम मिल रहे हैं इंडिकेट ये कर रहे हैं कि शायद गेम अपोजिशन के हक में जा रही है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक ठुक के एक साइड नहीं ली ना। आप गवर्नमेंट को भी लटकाया हुआ, आपने अपोजिशन भी लटक रही है। प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? कॉल नहीं आनी आपको, मेरी इत्तला है ये। जी मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज के दिन बड़ी खुशी है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ प्रॉपर पार्टी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पीपल हु वर यूज्ड टू से अ लॉट अबाउट दिस पार्टी आर टुडे एक्नॉलेजिंग इट। हमारा एक छोटा मोटा जमहूरी निज़ाम और एक अपनी पार्टी के अंदर कंसेंचुअल एक मेकानिज़म डेफिनेटली है, और फॉर द लास्ट एटलीस्ट 1 वीक वी बीन डिबेटिंग ओवर इट, और हम उस पर बात भी करें। हमारे MNAs जो हैं ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अजला से आए हैं, सियासत करके आए हैं, हम भी आए हैं, और एक बड़ी कंटेंशन रही है फॉर द लास्ट 3-3.5 साल तक जो चीज़ें हैं वो उस तरह एक अच्छे हार्मनी में नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इस साथ में हमारा एक ताल्लुक भी रहा है गवर्नमेंट, ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारा गवर्नमेंट में ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ नहीं रहा है,
لیکن ہمارے صوبے میں ایک بہت ٹریجک انسیڈنٹ آف گورنمنٹ کو ہٹانے کا بھی ہوا، جس نے ایک بہت بڑا ریپل ایفیکٹ یہ کیا کہ وہاں کی ساری ترقی اور ساری چیزیں دور ہوئیں، جس میں ہم فٹ پرنٹس آف فیڈرل گورنمنٹ بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ سارے سیناریوں میں آج جب ہم اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، آپ کی بھی تو بلی چڑھی نا جی، آپ کی بھی تو بلی چڑھی، ہم نے تو اپنی قربانی دی صرف اس وجہ سے کہ شاید اس بلی کے بعد چیزیں کچھ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کے اپوزٹ سارا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگوں کی خدشات بھی ہیں، ناراضگیاں بھی ہیں، اور کچھ لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ہمیں اپنا ایک سٹانس بڑا کلیئر رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا۔ پارلیمانی ہمارے لیڈر ہیں نوابزادہ خالد مکسی صاحب، نیشنل اسمبلی میں ہمارے ممبرز ہیں، ہم 5 لوگ ہیں، اور ہم مختلف گورنمنٹ کے حوالے سے ایک ضرور بات کہوں گا کہ ہمیں جس طرح کا ایک اپروچ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹڈ تھا انہوں نے کیا بھی نہیں۔ ابھی بھی آپ کو کانٹیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، جس کو کہتے ہیں انرجی کے ساتھ ذرا زور سے، کہ خالی گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہی ہے؟ میں جام کمال بینگ دا پارٹی پریزیڈنٹ، میرے ساتھ تو ابھی تک کسی نے بات نہیں کی، بات ہی نہیں کی آپ سے؟ جی، مذاکرات تو دور کی بات ہے، بات ہی نہیں کی۔ ماشاءاللہ۔ آغا صاحب یہ مجھے بتائیں کہ باقی ایک دو اور سوال بھی آپ سے کریں، لیکن یہ مجھے بتائیں اب آپ لوگ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ میں سوال اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ہائپوتھیٹیکل آپ کو ایک منظرنامہ پیش کرنے لگا ہوں۔ آج پی ایم ایل این نے بھی اناؤنس کر دیا لوگ پہنچیں ووٹنگ والے دن۔ آپ نے ابھی بات سنی فواد چودھری کی، وہ بھی اپنے لاکھوں لوگ لے کے آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں 20-20 ہزار بھی آگے تو خون خرابی کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ لوگ فیصلہ کر لیں اپوزیشن کے الائز، جو الائز گورنمنٹ کے ہیں، آئیدر اور اگر آپ لوگوں نے دوسری طرف جانا ہے تو آپ لوگ بھی اناؤنس کیوں نہیں کر دیتے؟ ہو سکتا ہے پھر یہ اس چیزوں کا فیصلہ بہت پہلے ہی نظر آ جائے، بیکاز ہم جو آپ لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مل کے فیصلہ کرنا ہے، جو الائز ہیں اناؤنس کرنا ہے، تو 20-21 سیٹیں تو آپ لوگوں کی بن جائیں گی انڈیپینڈنٹ والا ممبر ڈال کے، پھر تو ویسے گیم کھل جائے گی۔ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ یہ اپنا الٹیمیٹ فیصلہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے مالک صاحب، یہ معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی فیصلہ جلدی میں کیا گیا فیصلہ یہ سسٹم کے نقصان میں بھی جا سکتا ہے، اور ہم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ فیصلہ انشاءاللہ سسٹم کے بھی مفاد میں ہوگا، اور سسٹم انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور ہماری یہ 3 پرائرٹیز ہیں، سسٹم بھی چلے، اور پھر یہ ہے کہ ملک کے اندر امن بھی رہے، اور فیصلہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہو۔ اسمبلی کے باہر فیصلے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑے خدشے کا پیش خامہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کو اوائڈ کرنا جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے، اور فیصلہ وہ ہونا چاہیے کہ جو واقعی عام آدمی۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جو تصادم کا خطرہ بن رہا ہے، جو فواد چودھری نے اناؤنس کیا، پھر آج پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اناؤنس ہو گیا، تو سسٹم تو تبھی بچتا نا کہ کلیش نہ ہو۔ اگر کلیش سے پہلے آپ اپنا فیصلہ سنا دیں تو بہت بہتر نہیں ہو جائے گا صورتحال کہ آپ آخری دن تک انتظار کریں گے؟ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم فیصلہ بر وقت کریں، اور اس فیصلے کا جو کہ اثرات ہوں وہ ملک کے اندر جو ہے کسی قسم کی انارکی پھیلانے کی وجہ نہ بنے، اور انشاءاللہ ہم باہم مشاورت کر رہے ہیں، اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی۔ آپ کا کون سا مطالبہ رہ گیا ہے؟ کیونکہ چیف منسٹری کا مطالبہ تھا، وہ اپوزیشن نے آپ سے مان لیا، گورنمنٹ نے آپ کو دینے سے انکار کر دی، چیف منسٹری تو آپ کو اپوزیشن دے رہی ہے، جو باقی آپ کے الائز ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ سے مل رہے ہیں، اور بیسکلی لیڈ میں آپ لوگ آگے ہیں کہ چودھری صاحب جب فیصلہ کریں تو اس کے گرد ہم سارے مل کے فیصلہ کر لیں گے۔ مجھے یہ بتائیے اس وقت کون سی چیز ایسی ہے جو آپ گورنمنٹ اگر ابھی آپ کی کوئی بات مان لے تو آپ کا فائدہ، آپ کا فیصلہ اس کے حق میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو ساری آپ کے مطالبات اپوزیشن نہیں مانے۔ دیکھیں مالک صاحب، یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کوالٹی جو ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر بہت جو ہے وہ وزن ہوتا ہے۔
تو یہ فیصلہ کر دینا کہ جی جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی اس دن جلسہ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اسے تحمل اور بردباری سے جو لیڈرشپ کوالٹی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی کے اندر ہے، وہ والی کوالٹی جو ہے اس کو اپنا استعمال کرنا چاہیے۔ مشاورت کا عمل جو ہے وہ ہماری جماعت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے منٹ ٹو منٹ مشاورت کر رہی ہے، اپنے الائنس جماعتوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے، دوسری پارٹیاں جو ہیں جو پی ٹی آئی کی جو اپنا گروپ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ ہو کہ مجھے ایک بات بتائیں، آدمی کو ریلیف فیل ہو۔ ابھی آپ نے بات سنی ہے جام صاحب کی، آپ کی بھی 5 سیٹیں ہیں، ان کی بھی 5 سیٹیں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی 5-6 دفعہ ان کے لوگ آگے بات کر چکے ہوئے ہیں، پرویز خٹک آپ سے بات کر رہے ہیں، تھوڑا بہت اسد عمر، لیکن مین پرویز خٹک صاحب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ باپ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کانٹیکٹ بھی کسی نے نہیں کیا، 5 سیٹیں ان کی بھی ہیں، کیا گورنمنٹ نے سوچ لیا ہوا کہ شاید گیم ہاتھ سے نکل گئی ہے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے؟ مالک صاحب، جو میچور لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس کی گفتگو اور اس کا انداز گفتگو جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی جتنی بھی ٹیمیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں کہ یہ کر لیں تو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، یعنی کوئی کنکلوسیو تجویز ان کے پاس آج تک نہ تھی، نہ انہوں نے کوئی پیش کی۔ اب اتنی سینئر قیادت کے ساتھ اگر یہ رویہ ہو کہ مبہم سی باتیں کی جائیں ان کے ساتھ اور ان کو یہ سمجھا جائے کہ ان کو بچوں کی طرح کھلانا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یہی صورتحال آج تک حکومتی رویے میں چل رہی ہے، اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جلسے کا اعلان کر دیا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امن امان کو قائم رکھے اور ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کے اندر۔ میں ذرا آپ کی یہی بات میں ذرا جام صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، جن کو مل بھی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، مبہم سی باتیں کرتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو کیا ہوگا، اور آپ لوگوں سے بات بھی نہیں کر رہے۔ تو 10 سیٹیں تو یہی ہیں، 10 سیٹوں میں سے 5 سے بات نہیں کر رہے، 5 سے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو وہ سیریسلی نہیں لے رہے، تو 10 سیٹیں تو یہی نکل گئیں، تو پھر تو آپ لوگوں کے فیصلے اور آسان نہیں ہو گئے جام صاحب؟ دیکھیں مالک صاحب، جس طرح کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پہ ایک دوسرے کی شکلوں اور قد کی وجہ سے ایک ساتھ نہیں ہیں۔ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں، اور جہاں ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ میچورٹی کی طرف جاتی ہے پھر ان کے تعلقات بھی اسی طرح جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پی ٹی آئی کی طرح ٹریٹ کیے جائیں، جو کہ میرے خیال سے اس فیڈرل گورنمنٹ میں ایک کمزوری رہی ہے کہ شاید انہوں نے اپنے الائز کو اسی طرح بالکل فوکس کیا کہ شاید یہ پی ٹی آئی ہیں اور یہ خود انڈیپینڈنٹ پارٹیز نہیں ہیں، لیکن ہم میرے خیال اتحادی بہت اچھا چلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3.5 سال عادت نہیں رہی گورنمنٹ کو آپ سے کوئی بات چیت کرنے کی، جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ ہینڈل ہو جائیں گے اور آپ کر دیے جاتے تھے۔ اب پہلی دفعہ شاید آپ کو ہینڈل نہیں کوئی کر رہا اور ہر کوئی آزاد ہو گیا، گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیسے ہینڈل کریں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید آپ کو بھی عادت نہیں رہی انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے کی اس لیول والے۔ پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مس ہینڈل زیادہ ہوتے تھے، اب ہم ہینڈل نہیں ہو رہے۔ تو اب پرابلم یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پی ایم ایل کیو کو، نہ آپ کو، نہ ایم کیو ایم کو عادت نہیں ہے اس قسم کے بڑے فیصلے خود کرنے کی، تو کیا یہ لیک آف ہیبٹ اس وقت مسئلہ پڑ رہا ہے؟ نہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں جی انشاءاللہ فیصلے آئیں گے اور بہت اچھے انداز میں آئیں گے، بٹ اگین میں نے جیسے اپنی پہلی بات کی کہ ہم کسی مقصد سے کسی گورنمنٹ یا کسی کولیشن یا پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ مقاصد اگر ہمیں اپنے حلقوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے آپ کے خیال میں جو بھی آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کب تک آپ لوگوں کو اناؤنس کرنا چاہیے؟ اگر 28 کی ووٹنگ ہے تو کب آپ کو کرنا چاہیے؟ اس میں 2 آپشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایز جوائنٹ کولیبریشن ہم سارے اتحادی بیٹھ کے اپنی کنسنسس کے ساتھ ایک ڈیسیجن کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انڈیویجولی بھی اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں۔ ان 2 چیزوں پہ مشاورت ہماری۔ آپ کیا اب آپ کا پوچھا، آپ کی کیا پرسنل پریفرنس کیا ہے؟ جی پارٹی تو فیصلہ کرے گی، بٹ یو ایز جام کمال ایز دا پریزیڈنٹ، آئی فیل کہ ہمیں کنسنسس اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے،
आगा साहब, कल कोर कमांडर्स मीटिंग भी है, रूटीन की मीटिंग है, लेकिन हालात रूटीन के नहीं है। क्या आप लोग उस मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और कल रात को फैसला करेंगे? अगर कल तक कोई फ़ोन ना आया तो फिर परसों आप लोग फैसला कर लेंगे? नहीं, कतई तौर पर मालिक साहब इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। आपको पता है कि हम 5 साल हमने चारों सूबों में 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत किए रखी है और कामयाब हमने हुकूमत की है। हमें उस वक्त भी कभी ये शिकायत नहीं हुई थी कि कोई टेलीफोन आएगा, कोई ये होगा, वो होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और वो वर्दी में बैठे हुए थे। हमारी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन आपके इल्म में है, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन चलती थी और किसी टेलीफोन कॉल की जरूरत कभी नहीं पड़ी थी। और तमाम काम सूबों के अंदर भी और वफाक के अंदर भी, और जाम साहब को भी इल्म है कि हमारी कोऑर्डिनेशन बेहतरीन कोऑर्डिनेशन थी। और हमारे तल्लुकात उससे पहले के हैं जाम साहब से की फैमिली के साथ, ये तमाम दोस्त जो है इनके साथ एक अच्छा राब्ता हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा भी। हम जब भी मिलते हैं ऐसे मिलते हैं जैसे हम सके भाई हैं और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते हैं। चौधरी साहबान का तो रवैया आपको पता है कि हमेशा इसी तरह का रहा है और वो कभी भी उसके अंदर जो मिलने वाला है कभी उनके ऊपर शक और शुबे का इजहार नहीं करता, अपनाइयत से मिलता है और एतमाद के साथ मिलता है। हम इंशाल्लाह देखें, ये जब हम जॉइंट चलने की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ काफ लीग का मसला नहीं है, ये बाप पार्टी के भी मसाइल हैं। उनको भी हमने जब तक वो किसी तरफ नहीं लगते उस वक्त तक हम अकेले फैसला ना हमें करना चाहिए ना हमें जेब देता है। इसी तरह एमकेएम के मामला जो है। लेकिन एक बात बताएं, मुझे एक बात है आगा साहब, आप लोगों ने आगे इलेक्शन भी लड़ना है और जी। जब आपके लोगों से बात करें वो कहते हैं कि हमने पंजाब में इलेक्शन लड़ना है तो हमारा एक केमिस्ट्री बननी चाहिए पीएमएलएन के साथ भी, क्योंकि अगर हम उनके साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट्स हों, चीज़ें हों तो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा है। जब हम उस एंगल से देखते हैं तो आपका अलायंस हमें पीएमएलएन के साथ ज़्यादा पॉलिटिकली फीजिबल लगता है, क्योंकि अभी आपकी 10 हैं, वो शायद 10 की 3 रह जाए, 10 की 13 तो नहीं होंगी, लेकिन उस वक्त वो भी आपको भी सूट करता है। तो एज वी स्पीक टुडे आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या लग रही है कि आपकी ज़्यादा चीज़ें अब आप एलायंस की अपोजिशन के साथ कॉमन है कि गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा आपके चांसेस हैं जाने के? अभी भी इम्कानात ज़्यादा किधर हैं? देखें, जहां तक मैंने पहले भी अर्ज किया कि हुकूमत की तरफ से संजीदगी नहीं नजर आती। अगर कोई ऑफर भी हुई है उधर तो ये हुई है कि जनाब आप क्या नाम है हमारी जमात में शामिल हो जाए तो पीटीआई में अपनी जमात को जम कर दे तो हम आपको चीफ मिनिस्ट्री दे देते हैं। ये फीजेबल है? आप समझते हैं कि इतनी सीनियर क़यादत को इस किस्म की गुफ्तगू करना या इस किस्म की ऑफर करना ये इमेच्योरिटी है। इमेच्योरिटी जो है, इसी किस्म का रवैया जो है, इमेच्योर रवैया जो है वो बाप पार्टी के साथ भी है, यही इमेच्योर रवैया जो है वो अपना एमकेएम के साथ भी है। तो हम सारे मिलके सोच विचार कर रहे हैं और आपस में हम मशवरा हो रहे हैं कि हम वो फैसला करें जो मुल्क और कौम के और ये जो आपका मुल्क और कौम के हक में फैसला होना है कब तक होगा? ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये मसाइल जो है ना, ये निटी ग्रिटीज जो है ये भी तय होनी है। आप जैसे आप बयान फरमा रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है उनके अंदर हमारी जमात का क्या रोल होगा और जिसके साथ हम चलेंगे उसके साथ उसका क्या रोल होगा, ये सारी चीजें जो है वो वैसे तय नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस, अभी बहुत सी बातें होनी है। जी वेलकम बैक टू द शो। फैसल खान साहब ने किया, सेनेटर ने पीटीआई के, उन्होंने हमारे साथ बीपर में है, उन्होंने अपना बयान की तरदीद किया जो उनसे मंसूब किया जा रहा था कि 28 की वोटिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम सलाम मालिक साहब। जी फैसल ये क्लियर कर दें, मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि आपने कहा कि वो बयान की तरदीद है, ये क्या डेट सेट हो रही है? बिकॉज आपसे मंसूब किया गया था कि शायद 21 को इजलास हो रहा है और 28 को वोटिंग होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बात ये की थी कि 27 मार्च को हमारा जलसा हो रहा है डी चौक में और वोटिंग जो है वो उसके बाद होगी। तो 27 के बाद 28 को भी हो सकती है, 29 को भी हो सकती है, लेकिन 27 के बाद होगी। तो उसका तो हतमी फैसला हो जाएगा। लेकिन ये बयान था, 28 तारीख स्पेसिफिकली नहीं थी। जी अच्छा, दूसरा अभी कामिल अली आगा साहब भी बात कर रहे थे, शायद आपने सुनी हो,
انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بڑی اممیچورٹی سے اپروچ کر رہے ہیں لوگوں کو، ان کو انہوں نے کہا جی بچگانہ سی باتیں کر رہے ہیں، میچور سی باتیں کر رہی ہے پارٹی، ان کو پی ایم ایل کیو کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ پروگرام میں جام کمال صاحب بھی ہیں، انہوں نے ان کے پاس ہی 5 سیٹیں ہیں، باپ کے پارٹی پوری، وہ کہتے ہیں ابھی تک ہمیں کسی نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا. تو 10 سیٹس تو یہی بات کر رہی ہیں آپ کے ساتھ اس وقت. جی مالک صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیونکہ دونوں ہمارے اتحادی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اور اسی طرح ایم کیو ایم پاکستان کی بھی اپنی آئیڈینٹی ہے، اور وہ ہماری مخلوط حکومت کا حصہ ہیں. اور ایک چیز پہ خاص طور پہ شکریہ بھی ہم ان کو بولیں گے، کیونکہ جب وقت امتحان آیا ہے ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی سینٹ کے اندر جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا، ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ تھے. اس سے پہلے قومی اسمبلی میں سپلیمنٹری بل تھا، اتحادی ہمارے ساتھ تھے، باوجود اس کے کہ اپوزیشن دعوے کرتی رہی کہ جی ہمارے ساتھ 10 لوگ ہیں. دیکھیں فیصل یہ بات تو مانیں گے کہ جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا اور جو منی بل تھا یہ ریاستی لیول کا ایشو تھا، اس پہ تو ان لوگوں نے بھائی لوگوں نے بھی منوا لینا تھا، بیکاز یہ ایک لارجر انٹرسٹ دین دا گورنمنٹ تھا، تو اس کو اپنی سپورٹ سمجھنا شاید تھوڑی سی پولیٹیکل غلطی ہوگی. دیکھیے اب جو یہ تناظر ہے اس میں بھی اب ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بالکل رابطے میں ہے، اور پی ایم ایل کیو اور بلوچستان عوامی پارٹی اور سب پرائم منسٹر صاحب خود بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جلدی آپ کو ایک سیکنڈ فیصل کائنڈلی اسٹے ود می. جام کمال صاحب وہ کہہ رہے ہیں رابطے میں ہیں آپ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا رابطہ رکھیں گے. نہیں، وہ کہا پرائم منسٹر بھی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایز وی اسپیک آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. جی میں ابھی تقریباً اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اینڈ یہ نہیں کہ ہمارے تعلق نہیں ہے، کانٹیکٹ اٹس ویری ایکسیسیبل. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو کانٹیکٹ، پرائم منسٹر ڈیفینیٹلی کرتے اور بات کرتے کہ جی اس سلسلے میں ملاقات کرنی ہے اور ہم آنا چاہتے ہیں، یا آپ کم از کم آ جائیں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن نہیں ہوا. میں ایک چیز دہرانا چاہوں گا، جو ایک پہلے ہم بار کال کی بات کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ بلوچستان کے حوالے سے فیڈریشن میں جو سینٹ آف پاکستان کی سیکریٹریٹ نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، تو ہمیں کوئی کال نہیں آتے تھے، بلکہ ہم تھرو سیکریٹریٹ چیئرمین سینٹ جو ہے ان کے آفیسز سے ڈیفینیٹلی ہمارے لوگوں کو کال جاتے تھے اور وہی مینیج کرتے تھے چیزیں. اور میرا خیال اس سلسلے کو دیکھتے شاید آج کے سیناریوں میں بھی ہم نے یہ فیل کیا کہ آج بھی وہی پالیسی اپنائی جائے گی، جو کہ میرا خیال ایک بڑی نیگیٹو پالیسی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے بلوچستان کے اندر، اس میں بڑے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو اپنی سیاسی ساخت بھی رکھتے ہیں، اور ایک آپ کی سیٹیں اور پی ایم ایل کیو کی سیٹیں سیٹ اپ ہی برابر ہیں. تو ہمیں اس اپروچ کے ساتھ چیزوں کو تھوڑا سیریس، میں کامل آغا صاحب کی بات کو سیکنڈ اس حوالے سے ضرور کروں گا. دیکھیں اتحادی چاہے 1 سیٹ کا ہو، 10 کا ہو، 50 کا ہو، آپ نے اس کو وہ سپیس دینی ہے ود دا سیم رسپیکٹ. ہم انٹیریئر منسٹر 1 سیٹ والے ہیں، انٹیریئر منسٹر لگے ہوئے شیخ رشید صاحب جی، اور ہمیں اچھا فیصل یہ تو آپ نے باتیں سنی، ایک کائنڈلی میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ہمیں ایک عجیب سا کنفیوژن نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کیا ہوا، پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس میں مونس صلاحی صاحب نے ان کو سخت جواب دیا، اور بلکہ اب یہ ایک چھوٹا سا پیکج سن لیں، then I would like your comment on it because یہ ایک کنفیوژن شو کر رہا ہے. ذرا سنیے گا. آپ کے 2 کیبنٹ منسٹر پبلکلی ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں. شاہ محمود صاحب کو ترین گروپ نظر نہیں آ رہا، لیکن گورنر سندھ جون سے ہیں وہ آ کے بات کر رہے ہیں. لاہور میں آ کے وہ علیم خان سے پھر دوبارہ بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں دوبارہ جا رہا ہوں، میں نے میسج دے دوں. کنفیوژن ہے، لائک آپس کے جو لوگ ہیں اس میں بھی کنفیوژن لگ رہا ہے کہ کوئی ایک گیم پلان نہیں آپ کا آ رہا سوائے صرف ایک ریاکشن کے. نہیں مالک صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ کامل علی آغا صاحب بھی اس پروگرام میں اور میرے ساتھ ہی ہم سینٹ میں ہم سیٹ ہماری اکٹھی ہے، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کی بات تھی وہ تو بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ صلح صفائی بھی ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے وہ عوامی مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرتے. تو وہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی اور وہ آپس میں جو بھی تھا وہ معاملہ تو صحیح ہو گیا. اب یہ ہے کہ آگے پرائم منسٹر صاحب خود جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو کنفیوژن اپوزیشن کی طرف سے یا ویسے کریٹ کی جا رہی ہے، یہ ود ان نیکسٹ فیو آورز جو ہے آپ کو ایک خوشخبری ملنے والی ہے، اور انشاءاللہ سارے لوگ آن بورڈ ہوں گے. اور ہم اپنے اتحادیوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور شکریہ بھی کرتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں، ہر امتحان کی گھڑی میں یہ ہمارے ساتھ. یہ خوشخبری ہے ہمیں آپ ایلائز کے حوالے سے دے رہے ہیں؟
ओवरऑल खुशखबरी है ये, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे इत्तेहादी भी जो कि हमें बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे साथ वो इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं और हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमेशा हमारे साथ रहने की हम इनसे तवक्को भी करते हैं। क्योंकि अभी एज वी स्पीक ये इत्तला भी आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में तमाम निकात पे इत्तेफाक हो गया है और ये उस मीटिंग की खबर है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए MQM पाकिस्तान जो है उनकी जो रिजर्वेशंस थी वो भी दूर की जा रही हैं और बहुत हद तक दूर हो चुकी हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि कुछ ही देर के बाद आपको एक बड़ी अच्छी खुशखबरी जरूर मिलने वाली है हर लिहाज से, और अपोजिशन जो है उसकी तहरीके अदम एतमाद जो है वो बुरी तरह से नाकाम होने जा रही है। ओके आगा साहब, सर जावेद की फैसल की बात हो तो लग रहा है कि आपकी चीजें तय हो गई हैं। जी हमारे साथ तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर की कोई मुलाकात नहीं हुई और प्राइम मिनिस्टर की जो टीम थी उसके साथ भी मुलाकात को आज कोई 3-4 दिन हो गए हैं, उसके बाद कोई उनके साथ इस किस्म का राब्ता नहीं। एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से आपका कोई राब्ता नहीं है फेडरल अपनी PTI की फेडरल गवर्नमेंट के साथ? फेडरल जो PTI की जो टीम थी जो हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही थी उनके साथ पिछले 3 दिन से कोई बकायदा राब्ता नहीं हुआ। ओके फैसल, ये बताइए आप, हमें कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। बाप वाले अभी तक इंतजार कर रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं हुई है। वो आगा साहब कह रहे हैं कि 3-4 दिन से कोई फॉर्मल कांटेक्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ से हमें इत्तलाएं मिल रही हैं कि पार्टीज आपस में चीजें निकात तय कर रहे हैं। आप प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर थिंकिंग अदरवाइज, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही बात की। मालिक साहब मैं आपको फिर दोहराता हूँ, अभी टॉक शो में एज वी स्पीक कुछ देर के बाद आपको ये खुशखबरी मिलेगी, इसलिए मैं अभी कबल अज़ वक्त तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ होंगे और ये थोड़ी देर में आपको इस हवाले से बड़ी पेशरफ जो है उसकी खबर जरूर मिलेगी। जी चले, आई टेक योर वर्ड फॉर। एक आखिरी सवाल जो फवाद ने, फैसल आर यू विद मी? जी आखिरी सवाल, जो फवाद साहब ने प्लान लेआउट अनाउंस किया और कल वो राना के प्रोग्राम में भी थे, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने पूछा कि जी वहाँ तो फिर बड़ा क्लैश हो सकता है, उनका फिर देखेंगे जो होता है सो होता है। क्या ये एक धमकी के ज़मरे में नहीं आता कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है कि पार्लियामान के अंदर आए लोग, अपना हक रायदही इस्तेमाल करें और जो भी हो लेट द कुकी क्रम्बल जैसे भी होती है, लेकिन आप बाहर एक मजमा बैठाएंगे और उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं देखिए उसी में से गुजर के जाना है, इसी में गुजर के आना है, ये तो खुली एक पर्सनल सेफ्टी के ऊपर धमकी है। नहीं ऐसा नहीं होगा। जलसा हमारा इतवार को हो रहा है और वो इतवार की शाम को खत्म भी हो जाएगा। वोटिंग वाले दिन वहां कोई मजमे नहीं होंगे? नहीं, उसके बाद वोटिंग होगी और वो कोई क्लैश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जरूर असेंबली जाएं और अपने राइट को इस्तेमाल करें। लेट मी फ्रेज इट राइट ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन कोई पार्टी वर्कर्स का जलसा नहीं होगा, वो एक दिन पहले होगा और खत्म हो जाएगा? जी वोटिंग से पहले होगा, एक दिन पहले मैं नहीं कह रहा, लेकिन वोटिंग से पहले होगा। जलसे के वोटिंग से पहले का तो मतलब यही है कि अगर जिस दिन वोटिंग है उस दिन वहां हो सकता है धरना आपका? नहीं, जिस दिन वोटिंग है उस दिन कोई जलसा नहीं है। हमारा जलसा 27 मार्च को अनाउंस हो चुका है और वो 27 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फैसल फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत सी बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं रवैयों का बड़ा मसला है, ये जो चीज़ पूरी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही है इस पर भी और बात करते हैं कि किसके रवैये ख़राब हैं, किसके ठीक हैं, और क्या एंड गेम में गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंट है या गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि अब शायद इट्स टू लेट, सो वो टोटल एग्रेशन की पॉलिसी की तरफ जा रही है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी शो में एक बार फिर खुश आमदेद। जाम साहब आप मुझे बताएं, मैं तो हैरान हो गया हूँ आगा साहब की बात से। वो कह रहे हैं 3-4 दिन से उनसे बात ही नहीं हो रही है, तो फिर क्या आप लोगों की फिर डिसीजन हम समझें कि इट्स ऑलरेडी टेकन? एक साइड आपसे बात कर रही है, एक साइड तो आपसे बात ही नहीं कर रही। जिनके साथ बात कर रही थी उनको भी 3-4 दिन से उन्होंने भुला दिया हुआ है। तो इसका क्या गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है आपके ख्याल में, या गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया इस फैक्ट को कि नहीं अब इट्स टू लेट टू फिक्स थिंग्स? आई थिंक सो मालिक साहब, ये जो बिल्कुल नॉन सीरियस अंदाज से बात नहीं हो रही। देखिए वैक्यूम हमेशा फिल होता है, और मैं दिन के हिसाब से नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आवरली बेसिस पे जितनी बाकी जमातें हैं वो डायरेक्ट समझें इनडायरेक्ट समझें,
وہ ہر لحاظ سے جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، بار بار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تھرو دیئر کولیگز، فرینڈز، ریلیٹیوز اینڈ ایوری بڈی. تو یہ طریقہ کار یقینی طور پہ اس پہ جتنی تاخیر آئے گی. ایز وی اسپیک ٹوڈے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا کس طرف جانے کے زیادہ امکان ہیں ایز وی اسپیک ٹوڈے؟ میں تو دیکھیں جی ایک طریقہ کار یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چیزوں کو رسپیکٹفلی اگر نہیں لے جایا گیا آنے والے دنوں میں یا جس طرح آج تک ہوئے ہیں، پھر میرے خیال گورنمنٹ مجبور کر رہی ہے کولیشن پارٹنرز کو کہ وہ اپنا فیصلہ کسی اور طرف کریں. آغا صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے، آپ نے ان کی باتیں سنی. آج حمزہ صاحب جہانگیر ترین کے بھی گھر وہ بھی چلے گئے، وہ بھی ایک چیز رہتی تھی، وہ بھی ایک انہوں نے پل کراس کر لیا. جو حالات اس وقت لگ رہے ہیں، آپ سے بھی یہی سوال ہے، آج کی تاریخ پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پاسبلٹی زیادہ کیا ہے ایز پی ایم ایل کیو، گورنمنٹ کے ساتھ رہنے کی یا دوسرا آپشن استعمال کرنے کی آج کی تاریخ میں؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے علاوہ جو جماعتیں ہیں حکومت میں، ان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا سروائیول ڈھونڈیں. اور یہ امیچور قیادت جو ہے، اگر وہ اپنا سروائیول کہیں اور ڈھونڈ رہی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ان کا سروائیول ہوگا. یہ نشاندہی ہوتی ہے ان کی نان سیریسنس کی کہ انہوں نے جلسہ رکھ دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں شاید اس میں ان کی سروائیول ہے. حالانکہ دیکھیں جو رویے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. میں اپنا مالک صاحب میں بڑا قابل ستائش عمل سمجھتا ہوں زرداری صاحب کا کہ انہوں نے 10 دن سے بلاول نے ایک لانگ مارچ نکالا ہوا تھا. جب وہ ڈی چوک پہنچے تو لوگوں کی توقع تھی کہ شاید یہاں پہ دھرنا دیں گے. اور جو لینگویج، جو باڈی لینگویج بلاول بھٹو زرداری کی پہلے دن سے لانگ مارچ میں تھی، اس سے تو یہ لگتا تھا کہ وہ یہاں پہ کوئی دھرنا دیں گے اور کوئی اپنے مطالبات پیش کریں گے. لیکن زرداری صاحب نے اس سارے دھرنے کے جو خدشات تھے ان کو بھی دور کر دیا اور انہوں نے کہا چونکہ اپنا طریق عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے تو اب یہ باہر والا معاملہ جو ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں اور اب جنگ ہوگی اسمبلی کے اندر اور وہ ووٹوں کی جنگ ہوگی اور پارلیمنٹیرینز کے درمیان جو ہے وہ نمبر گیم کا مقابلہ ہوگا. اس لیے میں اس کو ختم کرتا ہوں. تو یہ رویے جو ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور انہی رویوں کو آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ یہ عدم اعتماد کا سروائیول جو ہے وہ میدان جنگ بنا کے. اور میں معذرت سے قرض کروں گا مالک صاحب، آپ نے بھی سارے ادوار دیکھے ہیں اور سارا آپ کا تجربہ ہے اور مجھے بھی تھوڑا بہت یہ تجربہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور حکومتیں بدلتی دیکھی ہیں اور نظام جو ہے وہ لپٹتے ہوئے دیکھا ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ نہیں دیکھا. تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے غلط فیصلے ہوتے ہیں. یہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے یہ اپنا جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اگر رانا ثناءاللہ صاحب کی بات درست ہے، مقابلے کے اندر وہ بھی یہاں پہ لوگ لے آتے ہیں، تو اگر کوئی انتشار پھیلا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو پھر اعتبار کس چیز کا ہے؟ اعتبار اس بات کا ہے کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. پھر تو آج کی تاریخ میں اگر میں یہ سمجھوں کہ آپ کا جھکاؤ شاید حکومت کی طرف نہیں ہے تو کیا میں درست سمجھوں گا؟ مالک صاحب، ہمارا جھکاؤ تو ہمیشہ سے حکومت کی طرف رہا ہے. ہم نے کوشش کی ہے، تمام اتحادیوں نے، جتنے اتحادی ہیں، ہم نہیں، سب نے کوشش، مشکل سے مشکل ترین وقت میں بھی ان کا ساتھ دیا. جن کو یہ فیصل جو صاحب ریفر کر رہے تھے جن چیزوں کو، یہ سارے وہ واقعات ہیں جس کے اندر حکومت کا ساتھ اگر اتحادی نہ دیتے تو ان کو اتنی بری وہاں پہ شکست ہوتی کہ یہ بس پھر اس کو یاد رکھتے. لیکن ہم نے ان کا ساتھ دیا اور دیتے رہے ہیں. آج تک بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ کوئی ایسا طریقہ نکال لیں کہ تمام اتحادی جن کی شکایات ہیں
لیکن آپ کو طریقہ ابھی تک نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے آغا صاحب. اپنا مالک صاحب اپنا شرازہ بھی تو اکٹھا کریں نا, اپنا گھر بھی جو ہے اس کی حفاظت کریں. جب اپنی گھر کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو ہمارے سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ. چلو بہت شکریہ آپ لوگوں کا دونوں کا. میرا خیال ہے ناظرین یہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ حالات کیا ہیں. 10 ووٹس سے تو آج ہم نے بات کی ہے. ایک کہتے ہیں یہ میچورٹی والی باتیں کر رہی ہے, گورنمنٹ مبہم باتیں کرتی ہے اور عجیب سی باتیں کرتی ہے جس کو ہم سیریسلی نہیں لے سکتے. جام کمال صاحب نے تو شاکنگ ریولیشن بتائی ہے کہ ابھی تک کسی نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا. صرف ان 2 پارٹیز کے درمیان میں 10 سیٹیں ہیں. دوسرے اطلاعات آ رہی ہیں کہ MQM اور پیپلز پارٹی نے اپنے اتنے سیریس ڈفرینسز سائٹ پہ رکھ کے کافی چیزوں پہ نکات پہ طے پا گیا ہے. رویے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ رویے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اوور کانفیڈنس سے بھی یہ حرکت ہو سکتی ہے, یا ایبسولوٹ ڈیزگنیشن ٹو دا فیٹ سے بھی ہو سکتی ہے کہ چلیں یہ تو اب شاید نہ سنبھل پائے, اس کو ہم ایک اور ایگریسو لیول پہ لے جائیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ایک چیز کلیئر ہے کہ ابھی رولر کوسٹر رائڈ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹائٹن اپ یور بیلٹس فار اے ویری رف رائڈ. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے لیے زیادہ کوئی ان پلیزنٹ سرپرائزز نہ ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.